السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ جاسوسی کی دنیا، جاسوسی کی تاریخ پارٹ 7۔ فلبی اپنے دوستوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اگست 1945 کو ترکی میں روس کے متعین کردہ قونصلر نے برطانوی سفارتکاروں تک رسائی حاصل کی۔ کنسٹنٹائن وولکو، جو سوویت انٹیلی جنس کا علاقائی نگران ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مغرب میں سیاسی پناہ کے ساتھ 75,500 پاؤنڈ طلب کر رہا تھا، اور اس کے بدلے میں وہ ترکی میں روسی انٹیلی جنس کے ہونے والے ہر ایک آپریشن کے بارے میں معلومات دینے کے علاوہ یہاں تک بتانے کو تیار تھا کہ ماسکو اپنا جاسوسی نیٹ ورک کس طرح چلاتا ہے۔ وولکو نے برطانوی حکومت میں کام کرنے والے 3 جاسوسوں کی نشاندہی کرنے کی حامی بھی بڑھی، جن میں سے 2 دفتری خارجہ اور 1 خفیہ ادارے میں ملازم تھا۔ استنبول میں موجود برطانوی سفارتکاروں کے لیے گرم خبر سنبھالنا مشکل تھا۔ انہوں نے یہ پیشکش لندن پہنچائی اور وولکو فیصلے کے لیے 21 دن تک انتظار کرنے پر رضامند ہو گیا۔ 20 دن بعد برطانوی خفیہ ادارے کا ایک اہلکار استنبول پہنچا۔ یہ کیم فیلبی تھا، جس نے دیر سے آنے پر معذرت کی۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا، مگر وولکو نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ کچھ ہفتے بعد فیلبی لندن آ گیا اور وجہ صرف خاموشی تھی۔ پھر کچھ روز بعد سوویت ملٹری کا ایک طیارہ بغیر اطلاع کیے استنبول ایئرپورٹ پر اترا اور ایک کار سر پر دوڑتی ہوئی طیارے کے پاس پہنچی۔ پیٹوں میں جکڑے ایک جسم کو اسٹریچر کے ذریعے باہر نکالا گیا اور جہاز بھی اڑ گیا۔ وولکو کو ماسکو کے ایک ایجنٹ کے ذریعے شدید زرد و کوب کیا گیا تھا، جسے وہ بے نقاب کرنے والا تھا۔ کرمنل کے لیے خوشی کا مقام تھا کہ MI6 نے بغیر کسی چھان بین کے 1944 میں فیلبی کو روس کے لیے برطانوی خفیہ ادارے کا نگران اعلیٰ مقرر کیا۔ جنگ کے اختتام تک اس کے ماتحت 100 لوگوں پر مشتمل عملہ کام کر رہا تھا، مگر فیلبی کی غداری ان تمام افراد کی کوششوں کو بے فائدہ بنا رہی تھی۔ برطانوی اداروں میں روسی جاسوس بے انتہا سودمند ثابت ہو رہے تھے۔ وولکو دفتر خارجہ میں کام کرنے والے جن 2 جاسوسوں کی نشاندہی کرنے والا تھا، وہ برجس اور میکلین تھے۔ اول ذکر صحافت کے ذریعے سفارتی شعبہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا تھا، مگر 1946 سے وہ BBC میں دوران ملازمت بننے والے دوست ہیکٹر میک نیل کا پرسنل اسسٹنٹ اور پھر ڈپٹی فارن سیکرٹری بھی بن چکا تھا۔ برجس، جو جنگ سے پہلے برطانوی قدامت پرست جماعت ٹوری کے خفیہ منصوبہ سے آگاہ تھا، اب نئی لیبر انتظامیہ میں سرگرم عمل تھا۔ وہ میک نیل کے پیرس اور برسلز کے دوروں پر اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور وزرائے خارجہ کے اجلاس میں بھی شریک ہونے کے باعث اسے کابینٹ کے اہم ترین راز حاصل کرنے کا موقع ملا۔ میکلین اس سے بھی زیادہ بہتر جگہ پر تھا۔ 1944 میں اسے واشنگٹن DC میں واقع برطانیہ کے امریکی سفارت خانے میں ایک اہم عہدے پر فائز کیا گیا۔ وزیر اعظم چرچل، صدر روز ویلٹ اور ٹرومین کے درمیان ہونے والی حساس نوعیت کی ملاقاتیں اور ان کے دوران طے پائے جانے والے اہم نکات، جو جنگ کی تفصیلات اور نیٹو اتحاد کی بنیادی معلومات کے بارے میں ہوتے تھے، میکلین کی نظر سے ضرور گزرتے، اور فروری 1947 میں وہ مشترکہ پالیسی کمیٹی کا سیکرٹری بن چکا تھا، جس کا مقصد امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا کے درمیان ایٹم بم کے بارے میں مشترکہ پالیسی تیار کر کے معلومات کا تبادلہ تھا۔ اب اسے معلوم تھا کہ کون کیا کر رہا ہے، اتحادی کب، کہاں، کیسے اور کتنی یورینیم خرید رہے ہیں۔ روس نے اس قسم کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے کچھ سائنسدانوں کی خدمات بھی حاصل کر رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک ایلن میں تھا۔ اس کی کہانی آگے بیان کی جائے گی۔ یہ شخص کیمبرج میں میکلین کا ہم عصر تھا۔ میکلین کے فراہم کردہ معلومات کے باعث وہ بآسانی اندازہ لگا لیتے کہ مغرب کتنے بم بنا رہا ہے، اور پھر اس کے مطابق کوئی حکمت عملی طے کرتے۔ میکلین کو ایک دوسرا بھرپور فائدہ بھی حاصل تھا، اور وہ یہ کہ اسے امریکی اٹامک انرجی کمیشن میں بلا روک ٹوک داخل ہونے کے لیے ایک مستقل پاس بھی جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت وہ کبھی بھی اور کسی بھی وقت بھی اس کے حساس ادارے میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس قسم کی رعایت امریکی اٹامک کے کمانڈوز کو بھی حاصل نہیں تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برجس اور میکلین دونوں اپنی دوہری زندگی کا خوب فائدہ
یعنی بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک چکے تھے، اور ایسا اکثر اوقات ان کی سرگرمیوں سے ظاہر ہوتا تھا۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ مصروفیات کا بوجھ کم کرنے کے لیے بے دھڑک اور بے انتہا شراب پیتے اور برطانوی پالیسی کے بارے میں اول فول بکتے، مگر ان کی خبر لینے کی بجائے دفتر خارجہ انہیں مزید نئے مواقع دیتے۔ جب واشنگٹن میں میکلین کی امریکہ مخالف سرگرمیاں منظر عام پر آنے لگی اور امریکی انتظامیہ کے لیے میکلین کا وجود ناقابل برداشت ہونے لگا، تو اسے قاہرہ میں ایک اہم ترین عہدے پر فائز کر دیا گیا، جہاں اسے دنیا کے اہم ترین سفارت خانوں کے جنگی مراسلہ جات تک رسائی بآسانی حاصل ہو جاتی۔ جب وہاں بھی اس کی کثرت شراب نوشی بڑھنے لگی تو مصری پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے دوبارہ لندن بھیج دیا گیا اور اپنی اصلاح کے لیے 6 ماہ کا وقت دیا گیا۔ پھر اسے دفتر خارجہ کی امریکی ڈیسک کا نگران مقرر کیا گیا، جس کے باعث اسے ماسکو کو امریکہ کی جنگ کوریا کے بارے پالیسی سے آگاہ کرنے کا موقع ملا۔ برجس نے بھی ایک دلکش زندگی گزاری۔ اسے شراب نوشی، رنڈی بازی اور پیشہ ورانہ سستی برتنے پر مرشی کے بعید کے پروپیگنڈا آپریشن سے ہٹا دیا گیا۔ اس نے سفیروں اور سیاحوں کی بے عزتی کرنے کے علاوہ اپنی ہم جنس پرستی کی عادت کے باعث بے پناہ مشکلات پیدا کی، مگر میکلین کے بیس لیکر رویوں کی سزا صرف مقامات کی تبدیلی تھی۔ 1950 میں برجس کو واشنگٹن میں فرسٹ سیکرٹری مقرر کر دیا گیا۔ گائے برجس کے ساتھ کیمبرج میں پڑھنے والے ایک شخص نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ڈیلی میل کے رپورٹر کو 1979 میں بتایا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران وزارت خوراک کے لیے کام کرتے ہوئے برجس نے بکنگ ہیمشائر کے علاقے پر ایک زیر زمین گروپ تشکیل دیا تھا۔ مجھے جرمن حملے کی صورت میں زیر زمین رہ کر مزاحمت منظم کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس نے بتایا، میں نے بہت سی اہم معلومات اکٹھی کی۔ میرا ایک اہم ذریعہ ایک کامریڈ تھا جو ریل گاڑیوں میں ٹکٹ کلیکٹر کے طور پر کام کرتا تھا۔ وہ جنگی امور نپٹا کر واپس آنے والی لڑکیوں کی گفتگو سنتا۔ وہ اس بارے میں بلا جھجک بات کرتی اور کامریڈ بہت کچھ سن لیتا۔ یہ تقریری اینگلو امریکن تعلقات کے بارے میں تباہ کن تھی، مگر اس نے کیم فیلبی اور روسیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کی۔ 1 سال قبل فیلبی اپنی جاسوسی کیریئر کے عروج پر تھا۔ اس نے واشنگٹن میں برجس تک رسائی حاصل کی، جو CIA اور MI6 کے درمیان رابطہ کار کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ امریکی ایجنٹ فیلبی کو لندن میں اپنے ہم منصب کی حیثیت سے جانتے تھے اور اس کی عزت کرتے تھے، اس لیے وہ فیلبی کو CIA کے بڑے بڑے آپریشنز کے بارے میں آگاہ کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ CIA کا ڈائریکٹر بیدل سمتھ اکثر اسے ذاتی طور پر بریف کرتا اور فیلبی بھی ظاہری طور پر ان اہم ترین آپریشنز کی ناکامی پر ایسے ہی گھبرا جاتا جیسے کہ امریکی خفیہ ادارے کے ارکان۔ 1949 میں دونوں خفیہ اداروں نے روس کے زیر اثر البانیہ میں تحریک انقلاب کو کچلنے کے لیے ایک اہم ترین آپریشن کیا۔ جلا وطن بادشاہ زوگ نے اپنے شاہی فوجی رضاکارانہ طور پر گوریلا لڑائی کے لیے پیش کیے، مگر مسلسل 3 سال تک آبدوز یا پیراشوٹس کے ذریعے جنگجوؤں کو البانوی علاقوں میں اتارنے کی ہر کوشش کی تباہ کن نتائج سامنے آئے۔ روسی ہمیشہ گھات لگانے والے کے منتظر پائے جاتے ہیں۔ یوکرائن میں پیشہ ورانہ سرگرمیاں سر انجام دیتے ہوئے بھی CIA اور MI6 کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر یہ آپریشن کسی حد تک کامیاب رہا۔ اس مرتبہ دونوں خفیہ اداروں نے سویت یوکرائن میں اسلحے کی اسمگلنگ اور انقلاب مخالف لٹریچر پہنچانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ پیغام رساں گم ہونے لگے اور لٹریچر کا پھیلاؤ روسی پروپیگنڈے کی صورت اختیار کر گیا۔ 2 تباہ کن مہمات کے بعد امریکی اور برطانوی اداروں نے آہنی پردے کے پیچھے ہونے والی سازشوں سے نبرد ہونے کی ٹھان لی۔ فیلبی دنیا بھر میں ہونے والی CIA کے آپریشن ناکام بنانے کے لیے ہی سرگرم نہیں تھا، بلکہ وہ ماسکو کو یہ بھی بتاتا کہ CIA روسی مہمات کے بارے میں کتنی باخبر ہے، اور 1949 تک CIA کے خیال میں وہ بہت باعلم تھا، مگر ایک تیز ترین آپریشن کے ذریعے جنگ کے دوران روسی پیغامات ٹیپ کر لیے گئے۔ ایٹمی جاسوس ہیری گولڈ اور فیوکس، جن کا تفصیلی ذکر کچھ آگے جا کے موجود ہے، تار لیے گئے۔ اگرچہ اس مرتبہ CIA نے اس آپریشن کو خفیہ طور پر فول پروف بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے تھے۔
روسی حکام نے فیلبی کو پیغام بھجوایا کہ وہ بقیہ جاسوسوں کے تحفظ کی زحمت نہ اٹھائے، مگر اس نے ایک اطالوی نژاد سائنسدان جس کا نام برنو پونیٹکرو کو خطرات سے آگاہی جاری رکھی، اور اس نے ایک اعلیٰ سطح سیاسی جاسوس کے تحفظ کے فرائض بھی بطریق احسن نبھائے، جس کا خفیہ نام ہومر تھا۔ فیلبی نے اسے 700 مشکوک افراد کی فہرست سے نکلوانے میں اہم فرائض سر انجام دیے، مگر وہ آغاز سے ہی جانتا تھا کہ ہومر اصل میں ہے کون۔ یہ ڈونلڈ میکلین تھا۔ جب گائے برجس سفارتکاری کے شعبے سے غیر موزوں پروپیگنڈا اور ناقابل اعتماد قرار پا کر واشنگٹن پہنچا تو فیلبی نے تقریباً 1 سال اسے اپنے ساتھ رکھا۔ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس نے فیلبی کے پیشہ ورانہ کیریئر کو اس وقت شدید نقصان پہنچایا جب اس نے برجس کو ایک اہم ترین پیغام بھیجنے کو کہا۔ فیلبی جانتا تھا کہ لندن میں اس پر جال مزید تنگ کیا جا رہا ہے، مگر روسی حکام اسے گرفتار ہوتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سراغ رسانی میں لوٹ مار، کثرت شراب نوشی اور ندامت کے باعث میکلین کے لیے تفتیش کاروں کا سامنا کرنا ناممکن تھا۔ وہ 20 سال کے طویل عرصے میں تیار کیے گئے اتنے مضبوط جاسوسی نیٹ ورک کو ختم کروا سکتا تھا، اور روسیوں کے لیے بھی دوسرے جاسوسوں پر یہ ثابت کرنا نہایت اہم تھا کہ مشکل کی گھڑی میں وہ ماسکو پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ لہٰذا میکلین کو اس تباہی سے بچانا ضروری تھا۔ برجس میکلین کا اصل دوست تھا جس پر وہ بآسانی اعتماد کر سکتا تھا۔ گو وہ اپنی سنک مزاجی کے باعث خاصا بدنام ہو چکا تھا، مگر پھر بھی اس پر جاسوسی کا شک نہیں کیا جا رہا تھا۔ امریکہ تو بس برجس کا دوسرا رخ دیکھ کر خوش تھا، جس کا بھانڈا یا بھانڈ بن اب اس کے لیے کوئی مذاق نہ تھا، مگر بظاہر معقول الوداع یا روانگی کی وجہ ظاہر کرنے کے لیے برجس ورجینیا میں ڈرائیونگ کے لیے گیا، جہاں اسے 3 مرتبہ حد رفتار سے زیادہ گاڑی دوڑانے پر روکا گیا۔ اس کے ساتھ ایک معروف ہم جنس پرست تھا جس نے بعد ازاں امریکہ کو غضبناک کر دیا۔ برجس نے اسے کوئین میری بحری جہاز پر روانہ کر دیا۔ دوران جنگ MI6 کے ایجنٹ کی حیثیت سے فیلبی کے ماتحت کام کرنے والے مالکولم میوگرج کا نام بلکہ اس کا کہنا تھا، میں اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہوں، میں اس کی محبت سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک مرتبہ یہ دونوں پیرس میں کھانا کھانے کے بعد ایک دوسرے میں پیوستہ روسی سفارت خانے کے باہر دیکھے گئے۔ یہ حضرات اکثر اوقات اپنے تعلقات کو دیرپا اور پائیدار بنانے کے بارے میں بات کرتے۔ میوگرج فیلبی کو اس کے لندن والے فلیٹ میں بھی ملا، اور جب اس نے بلنٹ اور فیلبی کے تعلقات کے بارے میں سنا تو فوراً طور پر اسے شریفانہ ہم جنس پرستی کی اخلاقیات کے منافی قرار دیتے ہوئے ناپسند کیا۔ اس نے کہا، فن ہم جنس پرستی میں بلنٹ جیسے ماہر کو ایک غلام کی طرح کسی کے پاس رہنا زیب نہیں دیتا، یہ جمالیات کے بھی بالکل برعکس ہے۔ اس نے مئی میں میکلین سے رابطہ کیا اور دونوں افراد کو M15 کے ارکان کے بارے میں علم ہو گیا جو مسلسل میکلین پر نظر رکھے ہوئے تھے، مگر لگتا تھا کہ اسے جانے کی اتنی جلدی نہ تھی۔ برجس پھر اپنی سماجی سرگرمیوں میں مصروف ہو گیا، اور میکلین نے بھی وائٹ ہال کے امریکی ڈیسک سے اس کو تازہ ترین معلومات کی فراہمی جاری رکھی۔ آخر کار جمعہ 25 مئی 1951 کی صبح سیکرٹری خارجہ ہربرٹ مورسین نے میکلین کے خلاف تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے۔ اس نتیجہ خیز جمعے کو میکلین کی 38ویں سالگرہ تھی، اور یہ دن منانے کے لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شاندار کھانے کا اہتمام کر چکا تھا۔ میکلین برجس کے پاس آرام کرنے کے لیے کوئی وقت نہ تھا۔ وہ تحقیقات کے حکم کے بارے میں آگاہ تھا، اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ عمل کچھ دیر میں شروع ہونے والا ہے۔ اس نے فوری رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ایک دوست کو بتایا کہ وہ پہلے سے طے شدہ تفریحی دورے پر نہیں جا سکتا۔ در حقیقت وہ میکلین کے لیے اس دوست کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تیاری کی، ایک گاڑی کرائے پر حاصل کی اور کینٹ میں میکلین کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میکلین کے دفتر سے واپس آنے پر اس کی بیوی میلنڈا کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر وہ ساؤتھ ہیمپٹن کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں انہوں نے یورپ جانے والی ایک فیری کی ٹکٹ حاصل کر رکھے تھے۔
ان میں سے کسی ایک نے عملے کے ایک رکن کو بتایا کہ وہ سوموار کو واپس آ جائیں گے، مگر برجس اور میکلین کو پھر کبھی برطانوی سرزمین پر قدم نہیں رکھنے دیا گیا۔ فیلبی کی اصل کہانی سے پردہ اٹھنا بھی باقی ہے۔ تفصیل جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔